أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. یہ سورۃ الصف مدنی صورت ہے. 2 رکوع، 14 آیتیں، 221 کلمے، 900 حرف ہیں. بیک گراؤنڈ اس صورت کے نازل ہونے کا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت گفتگو فرما رہی تھی. یہ وہ وقت تھا جب تک کہ حکم جہاد نازل نہیں ہوا تھا. اس جماعت میں یہ تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا عمل پیارا ہے. ہمیں معلوم ہوتا تو ہم وہی کرتے، چاہے اس میں ہمارے مال اور ہماری جانیں کام آ جاتی. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں. اس آیت کی شان نزول میں اور کئی قول ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی جو مسلمانوں سے مدد کا جھوٹا وعدہ کرتے تھے. جنگ احد میں بعض حضرات بھاگ چکے تھے، گویا ان کو جہاد کا حکم گرا گزرا. اسی پر یہ آیتیں نازل ہوئیں. تمام چیزیں جو آسمان و زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. وہی زبردست حکمت والا اور عزت والا ہے. اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے؟ خدا کے نزدیک یہ بات بہت بری ہے، ناپسند ہے کہ جو کہو وہ نہ کرو. بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں صف باندھ کر. یقیناً اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر پسند کرتا ہے اس کو جو اس کے راستے میں اس طرح مل کر لڑتے ہیں گویا وہ ایک عمارت ہے کہ جس میں سیسا پلایا گیا ہو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اور وہ وقت قابل ذکر ہے، یاد کرنے کے قابل ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھے کیوں ستاتے ہو؟ یعنی آیات کا انکار کر کے اور میرے اوپر جھوٹی تہمتیں لگا کر کیوں مجھ کو ایذا پہنچاتے ہو، تکلیف پہنچاتے ہو؟ اور تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں. پھر جب اس فرمائش پر بھی وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور زیادہ ٹیڑھا کر دیا. اور فاسق لوگوں کو اللہ راہ نہیں دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دے کر راہ حق سے منحرف ہوئے، انہیں اتباع حق کی توفیق سے محروم کر دیا گیا. اس آیت میں تنبیہ ہے کہ رسولوں کو ایذا دینا، تکلیفیں پہنچانا شدید ترین جرم ہے اور اس کے وبال سے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور آدمی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہم الصلوات والتسلیمات نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھ سے جو پہلے تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں جن کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو وہ لوگ ان دلائل یعنی معجزات کی نسبت کہنے لگے یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ توریت اور دیگر کتب الہیہ کا اقرار و اعتراف کرتا ہوا اور تمام پہلے انبیاء کو مانتا ہوا، گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اصحاب کرام نجاشی بادشاہ کے پاس گئے تو نجاشی بادشاہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور وہی رسول ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی۔ اگر امور سلطنت کی پابندیاں نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کفش برداری کی خدمت بجا لاتا۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ توریت میں حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مذکور ہے، اور یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس مدفون ہوں گے، دفن کیے جائیں گے۔ ابو داؤد مدنی نے کہا کہ روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ حضرت کعب احبار سے مروی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا یا روح اللہ، کیا ہمارے بعد اور کوئی امت بھی ہے؟ فرمایا ہاں، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، وہ لوگ حکماً علماء ابرار و اتقیاء ہیں اور فقہ میں نائب انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ سے تھوڑے رزق پر راضی اور اللہ تعالیٰ ان سے تھوڑے عمل پر راضی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور واقعی اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو۔ یہ آیت عیر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے کہا تھا کہ قیامت کے دن لات و عزا بت میری شفاعت کریں گے اور ان کی سفارش بالیقین بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو کر میری مغفرت ہوگی۔ اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیا کرتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ چنانچہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں۔ ایک مرتبہ 16 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہ ہوئی تھی۔ ایک یہودی سردار
کعب بن اشرف کہنے لگا اے گروہ یہود، تم کو مژدہ ہو، خوشخبری ہو کہ دین اسلام کا اب خاتمہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام معاذ اللہ ختم ہی ہوا چاہتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کیا تھی؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، حالانکہ اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا، گویا کافر لوگ کیسے ہی ناخوش ہوں۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، چنانچہ وہ اللہ ایسا ہے جس نے اس اتمام نور کے لیے، نور کی تکمیل کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن اور سچا دین یعنی اسلام دے کر بھیجا ہے، تاکہ اس دین کو تمام بقیہ دینوں پر غالب کر دے کہ یہی اتمام ہے۔ گویا مشرک کیسے ہی ناخوش ہوں، کیسے ہی ناخوش ہوں۔ چنانچہ ہر ایک دین بعنایت الہی اسلام سے مغلوب ہو گیا۔ مجاہد سے منقول ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، آسمان سے زمین پہ تشریف لائیں گے، تو روح زمین پر سوائے اسلام کے اور کوئی دین نہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کے 3 مقاصد کی طرف بھی یہاں اشارہ کیا گیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک اسلامک اسٹیٹ کا قیام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ پہنچ کر سب سے پہلے اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد رکھی، مدینہ مسجد نبوی کی شکل میں۔ دوسرا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپر پاور طاقت کا خاتمہ فرما دیں، اور آپ کے ذریعے سے قیصر و کسریٰ کی دیواریں منہدم ہونے لگیں۔ تیسرا کام یہ تھا کہ تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب فرما دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تہذیب میں، اسلامی رنگ میں خود اپنے کو رنگا اللہ کے حکم سے، اور پھر آپ کے ذریعے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس طرح دین متین کے سچے خادم اور سچے غلام ہو گئے کہ وہ جہاں گئے چمکتے ہی رہ گئے، دمکتے ہی رہ گئے، اور تمام ادیان اور اس کے طور طریقے، اس کی تہذیبیں، اس کے تمدن مٹتے چلے گئے۔ اللہ کا رنگ، اللہ کے دین کا رنگ غالب آتا رہ گیا۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی تجارت بتلاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچا دے؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله۔ شان نزول یہ ہے کہ مومنین نے کہا تھا کہ اگر ہم جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل بہت پسند ہے تو ہم وہی کرتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت میں اس عمل کو تجارت سے تعبیر فرمایا گیا، بزنس سے تعبیر فرمایا گیا، کیونکہ جس طرح بزنس سے نفع کی امید ہوتی ہے، اسی طرح ان اعمال سے بہترین نفع رضا الہی، خدا کی خوشنودی کا فائدہ اور جنت و نجات حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، یعنی ایمان پر ہمیشہ قائم رہو۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ،
اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبة فی جنات عدن. جب ایسا کرو گے تو اللہ تعالی تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور عمدہ مکانوں میں داخل کرے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں بنے ہوں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور ایک نعمت تمہیں اور دے گا، یعنی اس کے علاوہ جلد ملنے والی ہے جو تمہیں پیاری ہے، اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح. اس فتح سے یا مکہ مکرمہ کی فتح مراد ہے یا بلاد فارس و روم کی فتح. رومن امپائر، پرشین امپائر، یہ بہت بڑی طاقت تھی، ان دونوں کے فتح کی طرف اشارہ ہے یا فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین کو بشارت دیجئے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ان حواریین سے فرمایا. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، جیسا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ان حواریین سے فرمایا کہ اللہ کے واسطے میرا کون مددگار ہوتا ہے. قال الحواریون نحن انصار اللہ، وہ حواری بولے. حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلصین کو کہتے ہیں. یہ 12 حضرات تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اول ایمان لائے، اور بعض مفسرین نے اور مزید بات لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ 12 حواریین تھے. لفظ حواری حور سے نکلا ہے جس کے معنی سفیدی کے ہیں. حواری اس بنا پر حواری کہلائے کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے دھوبی تھے. آپ علیہ السلام ایک دریا کے گھاٹ پر سے ہو کر گزرے، دیکھا کہ دھوبی کپڑے دھو رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم لوگوں کا میل کچیل دور کرتے ہو، آؤ تعالو میں تم کو دھو دوں اور تم سے کفر کا میل کچیل چھوڑا دوں. چنانچہ وہ سب آپ علیہ السلام کی دعوت پر مشرف بایمان ہوئے. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین بولے ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. فآمنت طائفة من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. یہ جو ایمان لانے والے تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول تھے. حق تعالیٰ نے آپ کو یہودی کی دست برد سے بچا کر آسمان پر اٹھا لیا. وَكَفَرَ طَائِفَةٌ، اور کچھ لوگ منکر رہے. اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک گروہ نے کفر اختیار کر لیا، یعنی حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ۔ تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی، مدد کی، سو وہ غالب ہو گئے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان دونوں گروہوں میں قتال ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی اور وہ غالب ہو گئے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے تو ان کی قوم 3 فرقوں میں بٹ گئی۔ ایک فرقے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کہا وہ اللہ تھا، آسمان پر چلا گیا۔ دوسرے فرقے نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا تھا، اس نے اپنے پاس بلا لیا۔ تیسرے فرقے نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اس نے اٹھا لیا۔ یہ تیسرے فرقے والے مومن تھے، ان کی ان دونوں فرقوں سے جنگ رہی اور کافر گروہ ان پر غالب رہے، یہاں تک کہ سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور فرمایا۔ اس وقت ایماندار گروہ ان کافروں پر غالب ہوا۔ اس تقدیر پر مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے سے مدد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی ہدایت سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی حبیبک محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔